اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو ٹیچر ہوتے ہیں، یہ ٹیچر صرف کتاب نہیں پڑھاتا، ٹیچر انسان بناتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما دینا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جشن آمد رسول تو مناتے تھے، مناتے اور مناتے رہیں گے، مگر مقصد آمد رسول کو بھی ہم نے کبھی نظر انداز نہیں کرنا۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو پوچھا کہ تمہیں تمہارے والد نے بڑا کیا کہ تمہیں تمہارے استاد نے بڑا کیا؟ تو وزیر نے بڑا پیارا جواب دیا، بولا والد نے تو میرے جسم کو بنایا ہے، لیکن استاد نے میری سوچ کو اور میری پہچان کو بنایا ہے۔ ٹیچر کی بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے اس سوسائٹی کے اندر، اور اللہ کرے کہ ہم اپنی اس کنٹریبیوشن میں اپنا حصہ ملانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ظاہر ہے استاد علم بھی دیتا ہے، استاد اپروچ بھی دیتا ہے، استاد کردار بھی دیتا ہے، اور حقیقت میں استاد اس کو ایک پہچان دیتا ہے۔ استاد کی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، یعنی یوں میں کہہ سکتا ہوں شاید کہ کروڑوں والدین وہ ہیں جو کسی استاد کے حوالے بچہ کر کے سمجھتے ہیں کہ اب میں نے اپنے بچے کو صحیح ہاتھوں میں دے دیا، اگرچہ ہم اس بات کا کلیم کرتے ہیں ایز اے ٹیچر کہ یہ صرف ہماری اپنی پرسنل ایک انڈیویجول رسپانسبلٹی نہیں ہے، پیرنٹس کو اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے، لیکن ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے، ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ استاد کو کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں اگر ہمارا بچہ چلا گیا اور ایک ٹیچر اس کو مل گیا تو یہ اس کی تعمیر کر دیں گے۔ جیسے ہم اپنا پلاٹ لے کر کسی کانٹریکٹر کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، کسی کنسٹرکشن کرنے والے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، مگر اس کو بتاتے ضرور ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ پیرنٹس یہ ضرور کرتے ہیں کہ بتاتے نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے بچوں کے لیے استاد کو منتخب کیا، استاد خود بہت بڑے عالم، پرہیزگار، زبردست عاشق رسول تھے، زبردست عالم تھے، مگر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے پہلے مجدد ہیں، اسلام کے پہلے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے صرف 30 مہینے میں 2.5 سال کی مدت میں ریاست میں کا انقلاب لا کے کھڑا کر دیا، تبدیلی لا دی۔ بیسک تبدیلی میں پیس آتا ہے، امن آتا ہے، اور فائنینشیل اسٹرینتھ آ جاتی ہے، اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز 2 لے آئے تھے۔ مگر ان دونوں کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت سے غافل نہیں ہوئے۔ بچوں کے لیے استاد بھی بڑا زبردست منتخب کیا، اور ساتھ ساتھ انسٹرکشن دیتے تھے کہ آپ نے میرے بیٹے کو یہ پڑھانا ہے، اس کا عادی بنانا ہے، اور ان چیزوں سے ہمارے بچے کو بچانا ہے۔ پھر پیچھے فالو اپ رکھتے تھے۔ آج پیرنٹس فالو اپ نہیں رکھتے، مجھے ہی پتا ہے۔ اب جب پیرنٹس بھی فالو اپ نہیں رکھ رہے اور حالات بڑے عجیب و غریب ہیں، تو اس سینیریو میں اگر بات کی جائے تو استاد کی، ٹیچر کی رسپانسبلٹی پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، what can I do؟ نو، ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ ہم یہ کر کے ہی نہیں سکتے، یہ ہمارا ورڈ ہے ہی نہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کوشش کروں گا، میں اس سے بہتر کوشش کروں گا، میں اور اچھا کرنے کی کوشش کروں گا، but we can't do this، we can't say this کہ ہم یہ کہہ دیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں کہنا پڑے گا کہ ہم کچھ کوشش کریں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ایک اچھے شاگردوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اب آپ کے سامنے کچھ اسٹوڈنٹس کی باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا اسٹوڈنٹ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، یا آج ہمارے اسٹوڈنٹس کو کن کن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ پہلے تو وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ ایڈریس کروں گا، یہاں نہیں، پاکستان کے باہر بھی اسٹوڈنٹس کو بہت بڑا پرابلم ہے، وہ ہے اسٹوڈنٹ کی اسلامی تربیت۔ ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے۔ قرآن کریم کا ایک واضح ارشاد ہے
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے داخل ہونے میں ہر چیز آ جاتی ہے ہماری زندگی کی، ہماری زندگی کے تمام تر معاملات کو ہم نے اسلام، دین اور شریعت کے مطابق ڈھالنا، یہ ہمیں قرآن کریم نے ارشاد فرما دیا۔ اب اسٹوڈنٹ کی تربیت کیسی ہوگی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹ کو عبادت کی طرف لانے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی پڑے گی، وہ عبادت کی طرف آئے کہ اللہ پاک نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اسٹوڈنٹس کو عبادت کی طرف لانا ہے۔ اگر اسٹوڈنٹ کو عبادت کی طرف نہیں لائیں گے تو وہ اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو جب بھول جائے گا، ایک اسٹوڈنٹ، ایک مسلمان جب اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو جب فراموش کر دے گا تو پھر اپنی زندگی کے مقصد کو کیا پہچانے گا؟ جب اتنی اعلیٰ شے فراموش کر گیا تو اس کے نیچے کی چیز کو بھولنا تو بیٹر ہی کوئی نہیں ہے۔ جب وہ اپنے رب کی بندگی سے غافل ہو گیا، اپنے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے غافل ہو گیا، آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے غافل ہو گیا وہ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے یا اپنے کسی آس پاس کے لوگوں کے لیے کوئی اچھا کام کر گزرے گا؟ کیونکہ غفلت کی تو بنیاد وہ ڈل چکی کہ وہ عبادت سے دور ہو چکا۔ تو میں چند میرے پوائنٹس سے صرف آپ کو ڈیلیور کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ پہلا تو یہ کہ ہمیں اپنی یونیورسٹیز میں، ایون اسکول میں، ایون کالجز، جتنے بھی ہمارے انسٹیٹیوشن ہیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہیں، ان میں باقاعدہ عبادت کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ہمیں عبادت کرنے کے لیے ایک باقاعدہ ایک کس کو کہتے ہیں نا، اس کو ہمیں پروگرام دینا پڑے گا، جس میں نمازوں کے تعلق سے سوال جواب ہوں، رمضان کے روزے آ جائے تو اس کے تعلق سے بات چیت ہو، زکوٰۃ کی بات چیت ہو، حقوق العباد کے تعلق سے بات چیت ہو، سچ کے تعلق سے بات چیت ہو، دیانت داری کے تعلق سے بات چیت ہو، کیونکہ ہمارا میں سے میجورٹی کا یہ کنسرن ہے ان ایجوکیشن انڈسٹری، ہماری میجورٹی کا یہ کنسرن ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم ہے، تربیت کی کمی ہے۔ یہ میجورٹی کا کنسرن ہے کہ تعلیم ہے مگر کمی کس چیز کی ہے؟ تربیت کی ہے۔ ہمارے یہاں کامیاب بنانے کی دھن ہے، اچھا انسان بنانے کی دھن نہیں ہے۔ بچے کامیاب ہو جا، انسان تو جیسا بھی بن، اچھا کامیاب اچھا انسان بنے گا، اور اچھا انسان وہی بنے گا جو اچھا مسلمان بنے گا۔ اگر وہ اچھا مسلمان نہیں ہے تو وہ اچھا انسان بھی نہیں ہے۔ اور اچھا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایماندار ہو، دیانت دار ہو، اپنی ذمہ داری کے ساتھ وفادار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہو، تبھی وہ اچھا انسان اور اچھا مسلمان بن سکتا ہے، ادروائز نہیں بن سکتا۔ اور یہ تب ہوگا جب ٹیچر، چاہے وہ اسکول کا ہو، کالج کا ہو یا یونیورسٹی کا ہو، اگر اس ٹیچر چاہے تو اپنے اسٹوڈنٹس کی اسلامک پوائنٹ آف ویو پر تربیت کر سکتا ہے۔ لائک ٹیچر جب کلاس میں آتے ہیں، گڈ مارننگ، اور گڈ مارننگ کے بجائے اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے، وہ اچھی بات ہے۔ اسلام و دین کی تعلیم میں گڈ مارننگ ہے ہی نہیں۔ ہماری تعلیمات میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے، اور اسٹوڈنٹ کو کہے وعلیکم السلام، بیٹا صحیح جواب دے دو، کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات آپ نے صرف سلام کیا، لیکن حقیقت یہ کہ اس سلام کے ذریعے آپ نے اس کے دل و دماغ کے اندر اسلام و دین کی بات بٹھائی ہے۔ اسی طرح ٹائم ٹو ٹائم اسے اسلام و دین کے تعلق سے بات چیت کی جائے، نماز کی بات کی جائے، غسل کی بات کی جائے، عبادت کی بات کی جائے، نیکی کی بات کی جائے، کوئی سی سٹوری اس کے ساتھ شیئر کی جائے۔ ہمیں یاد ہے جب ہم اسٹیٹکس پڑھتے تھے تو ہمیں ہمارے ٹیچر باقاعدہ اس طرح کی باتیں بیان کرتے تھے۔ ایون کہ جب 9th ہم نے سائنس سے کیا تو ہمارے جو فزکس کے سر ہوتے تھے وہ ہمیں باقاعدہ، یہ اسکول کی لائف کی میں بات کر رہا ہوں، اور پھر آگے کالج کی لائف پہ پتا ہے کیونکہ ہم پھر کامرس میں چلے گئے تھے،
تو سائنس سے جب میں کامرس کا سفر کر کے گیا تو مجھے سائنس کے ٹیچرز کا یہ پتا ہے کہ وہ ہمیں ڈیورنگ وہ پڑھاتے پڑھاتے وہ ہمیں کس طرح ایک اچھی عمدہ اخلاقی بات کر کے چلے جاتے تھے. آج تک وہ باتیں یاد ہیں ہمیں. ادھر اکاؤنٹس کے سر ہوتے تھے, وہ ہمیں کچھ نہ کچھ بات کر کے آگے نکل جاتا. ہمیں وہ ٹیچروں کے نام بھی یاد ہے. ہر ٹیچر کا نام یاد نہیں ہے. آپ جتنے ٹیچر ہیں, آپ کی زندگی میں کئی ٹیچر آئے ہوں گے, مگر آپ کو ہر ٹیچر کا نام یاد نہیں ہوگا. آپ کو بہت کم ٹیچروں کا نام یاد ہوگا جنہوں نے آپ کے کردار میں کوئی اپنی ان پٹ ڈالی ہے, جنہوں نے آپ کو بنانے میں اپنا کوئی شیئر کیا ہے. آپ کے اندر کوئی چیز ڈالی ہے, وہ ٹیچر آپ کو یاد ہوں گے. اسی طرح آج کے جو میرے ٹیچر ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں ایسے ٹیچر بننا ہے کہ کل اسٹوڈنٹ کو آپ کا نام یاد ہو. اور وہ کیسے ہوں گے؟ اس کا بھائی یہی ہے کہ نبی پاک کی سیرت پڑھنی پڑے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معلم تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سکھاتے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھاتے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اصلاح فرماتے تھے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس انداز سے اپنے پاس آنے والوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے, ان کی غلطیوں کی اصلاح فرمایا کرتے تھے, اور ان کو جس انداز سے نصیحت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, جب تک ہم اس کو نہیں پڑھیں گے, کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. اور آج ایک ٹیچر کہے گا کہ میں معلم ہوں, میں پڑھانے والا ہوں, چاہے وہ قرآن پڑھانے والا ہو, چاہے وہ حدیث پڑھانے والا ہو, چاہے وہ نماز کی تعلیم دینے والا ہو, یا وہ کالج میں, اسکول میں, یونیورسٹی میں کہیں بھی پڑھانے والا ہو, اگر وہ کلیم کرتا ہے کہ میں معلم ہوں, اگر وہ کلیم کرتا ہے کہ میں معلم ہوں, تو لازم ہے کہ وہ معلم کائنات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں کہ وہ کیا انداز مبارک تھا کہ جس نے انتہائی بد اخلاق معاشرے کو اخلاق کا معیار بنا دیا. بد اخلاقی تھی, بد اخلاقی وہاں کا مین کور, وہاں کا کام تھا کہ اخلاق نام کی چیز ہی نہیں تھی. ایک دوسرے کی جان کے دشمن کو ایک دوسرے کی جان کا محافظ بنا دیا. وہ کیا میتھڈ کون سا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ جب کوئی آتا اور کوئی اس طرح کی گفتگو کرتا جس سے بد اخلاقی چھلکتی ہے, جس سے بدتمیزی نظر آتی, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا انداز تھا کہ اس کے اخلاق کو درست کر دیتے, اس کی بدتمیزی کو تمیز سے بدل دیتے, اور اس کے غلط انداز کو درست کر کے اس کو لوٹا دیا کرتے تھے. یہ ہمیں پڑھنا پڑے گا. جب تک ہم پڑھیں گے نہیں ایز اے ٹیچر, تو ہمیں یہ بات اپنے اسٹوڈنٹ تک ڈیلیور کر کیسے سکیں گے, اور اس کے لیے وہ عبادت کا ماحول کیسے بنائیں گے. تو میرا سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا, جو ہمیں اسٹوڈنٹس کے لیے جو کام کرنا ہے, کہ ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس میں عبادت کا ماحول بنانا ہے. جب نماز کا وقت ہو, اسٹوڈنٹ کو یہ پتا ہو کہ میں نے سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے. اس کو پتا ہو کہ میں نے سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا. اس کو پتا ہو کہ میں نے بد دیانتی نہیں کرنی, مجھے ایمانداری کرنی ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. یہ جتنے بھی بڑی جگہ پر لوگ پوسٹڈ ہوتے ہیں, بڑے کسی بھی عہدے کی آپ بات کر لیں, نارملی یہ لوگ کسی نہ کسی یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہیں, کسی نہ کسی یونیورسٹی سے, چاہے وہ یہاں کی ہو یا کہیں کی بھی ہوں. وہ ایز اے ایجوکیشن حاصل کر کے, سرٹیفکیٹ حاصل کر کے, اگر میں یہ مان بھی لوں کہ وہ میرٹ پر آ گئے ہیں کسی بھی پوسٹ کے اوپر, مگر ان کا وہ جو میرٹ تھا وہ ایجوکیشن تھا. کیا ان کی تربیت ہوئی تھی؟ فار ایگزامپل, ایک بہت بڑے عہدے پر آدمی جا کر بیٹھا جو اتھارٹی ہے, اور لوگوں کے کام اس نے کرنے ہیں, لوگوں کے کام اس نے کرنے ہیں. اب وہ اپنی تعلیم کے ساتھ اس عہدے کے لیے میرٹ پر تو آ گئے, اپوائنٹ بھی ہو گئے, مگر تربیت نہیں ہوئی تھی. ایمانداری وہ نہیں جانتے تھے, دیانتداری وہ نہیں جانتے تھے, خوف خدا سے وہ واقف نہیں تھے, امت کی خیر خواہی کس چیز میں اس سے واقف نہیں تھے. ان کے اندر مال کی محبت ٹھوس ٹھوس کے بھری ہوئی تھی, دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی, شہرت کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. ہزار ظلم کر کے بھی میں نئے عہدے پر جاؤں گا, دوسرے عہدے پر جاؤں گا. وہ ظلم کو نہیں جانتا تھا, نہ اس کی ظلم پر تربیت ہوئی, نہ اس کی ایمانداری پر تربیت ہوئی, نہ اس کی دیانتداری پر تربیت ہوئی, نہ اس کے خوف خدا پر کوئی تربیت ہوئی. کسی قسم کی اس کی تربیت نہیں ہوئی. اب وہ سیٹ پر بیٹھ تو گیا, پھر ہم کہتے ہیں ہم پر ظلم ہوتا ہے. ظلم تو ہوگا جب تربیت ہوئے بغیر
کوئی شخص کسی سیٹ میں جا کر بیٹھ جائے گا، اب وہ ظلم نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ تو لازم ہے کہ ہماری ایجوکیشن میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا انتہائی ناگزیر ہے. یہ بات کوئی مشکل نہ تھی. اللہ پاک قادر مطلق ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیتیں صحابہ کرام کے سرہانے نازل فرما دیتا. تو صحابہ کرام صبح اٹھتے تو ان کو آیت کریمہ مل جاتی کہ آج اللہ پاک نے کون سی آیت نازل فرمائی ہے. مگر قرآن کریم ان کے سرہانے نہیں. قرآن کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میلاد منا رہے ہیں، ان آقا دو جہاں کے سینے اقدس پر نازل ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تلاوت فرمایا کرتے تھے، قرآن کہتا ہے. انہیں حکمت سمجھایا کرتے تھے، قرآن کہتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے، قرآن کہتا ہے. بات صرف نالج پرووائڈ کرنے کی نہیں ہے، بات صرف کتاب پہنچا دینے کی نہیں ہے. دیکھو اس کتاب میں لکھا ہے یہ ہے. بات یہ ہے کہ اس کی روحانی تربیت، اس کی اخلاقی تربیت، اس کی دینی تربیت جس کی آج بہت زیادہ کمی ہے، ہم نے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ میرا پہلا کنسرن تھا جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ تک پہنچاؤں. پھر جن فتنوں کا آج ہمارے نوجوانوں کو سامنا ہے، ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان فتنوں سے اپنی جنریشن کو بچانے کے لیے لازم ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اسٹوڈنٹس کے دل میں اللہ کی کامل محبت پیدا کروائیں، اسے یہ بات یاد کرائیں. میں اپنے تمام معزز اساتذہ اور ٹیچر سے بات کر رہا ہوں، اور جو رہنما اور مینٹور ہیں جن کو اللہ پاک نے کوئی مقام دیا، ایون کہ آپ پیرنٹ ہیں، آپ والد ہیں، تو آپ کے اپنے بچے کی آپ کی ذمہ داری بن گئی. اس میں تو پھر شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. سب سے پہلے اپنے بچے کو یاد کر، اسٹوڈنٹ کو یاد کرائیں کہ بولو اللہ ہے، اللہ ہے، ایک ہی ہے. خود یہ دو باتیں کئی فتنوں کا دروازہ بند کریں گی. اللہ ہے اور ایک ہی ہے، یہ دو باتیں بیان کی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کئی فتنے کے دروازے بند ہو جائیں گے. سیکنڈ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں. محمد مصطفیٰ کیسے یاد ہے؟ کیسے یاد ہے؟ ہر بچے کو پتا ہو. میں یہ نعرے دنیا کی کسی آپ یونیورسٹی کا نام لے جامع نعرے نہیں لگوائیں، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح تو ارشاد فرما دیا. اب یہ فتنہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے شاید آپ کی سوچ بھی نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی نہ ہونے کا انکار کرنے والا فتنہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کی سوچ بھی نہیں ہے یہ وہاں تک پھیلا ہوا ہے. اب جب تک کہ ہماری جنریشن، ہمارے اسٹوڈنٹ، ہماری اپ کمنگ جنریشن جو بھی آ رہی ہے، جو بھی تو بچے ہیں ان میں اور بڑوں میں، اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے اندر، جب تک یہ یاد نہیں کروا دیا جائے گا تب تک کیسے کام چلے گا؟ پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بے عیب پیدا کیا. کیا یاد کرانا ہے؟ بے عیب پیدا کیا. وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس پہ سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اللہ پاک نے ایسا بے عیب پیدا کیا پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آقا کے معجزات بتائے جائیں. یعنی میں یہ تمام ٹیچر سے ریکویسٹ، بینگ اے مسلم، ہمیں سرکار کے معجزات پتہ ہونے چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہم، یعنی جو ٹیچرز ہیں اسپیشلی، جو معلم ہیں اسپیشلی، جو مبلغین ہیں اسپیشلی، ہمیں کم از کم سرکار کے 63 سال کی زندگی کا کچھ خلاصہ تو یاد ہو کہ پہلے سال سے لے کر 63 سال تک کیا کیا واقعات ہوئے. بدر کس سال میں ہوا، احد کس سال میں ہوا، معراج کس سال میں ہوئی. پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے فرمایا کسی ایک کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے. یہ صحابہ کرام کی سیرت ہے. یہ کتنے سال میں ہوا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت 40 سال میں، آپ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا. یہ یاد رکھیے گا 40ویں سال نبوت نہیں ملی، 40ویں سال اعلان نبوت فرمایا گیا ہے.
نبوت کب ملی؟ خود فرمان آقا فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. تو آپ نے نبوت کا اعلان 40ویں سال فرمایا ہے، اور آپ کیا دنیا سے پردہ فرمانا 63 سال کی عمر میں تھا. کتنے سال ہوئے نبوت، اعلان نبوت کے بعد؟ 23 سال. مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. بچوں میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. عورتوں میں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 4 کے نام آتے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں. ٹھیک ہے، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں اور غلاموں میں. اب اسٹارٹ لیں 40 سال کی عمر. وصال ظاہری 63 سال. 23 سال کی عمر میں 1 سال پہلے حج ہوتا ہے. انتقال سے پہلے جو حج تھا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کرنے کی کوشش فرمائی تھی کہ میرا حج دیکھ لو کہ میں کیسے حج کرتا ہوں. کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام علیہ رضوان کا فگر آتا ہے اس حج کے موقع پر. 23 سال کی عمر مبارک میں اتنا بڑا انقلاب. اور پھر انقلاب میں جن صحابہ کرام کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے رہنما بنایا، اس کے بارے فرماتے کسی ایک کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے. تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی ایک مسلمان کا دل کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے. کوئی ایک بال برابر بھی کوئی پرابلم نہیں ہو، ورنہ وہ ہدایت کیسے حاصل کر سکے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اسی طرح اہل بیت اطہار جو سرکار کی آل ہے، سرکار کی اولاد ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اہل بیت کو کشتی فرمایا ہے. کشتی کہ یہ کشتی ہے، اور ستارے کون ہیں؟ صحابہ. اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھ کر سفر طے کرو، راستہ تمہیں صحابہ کرام کے سیرت سے پتہ چل جائے گا، انشاءاللہ منزل تمہارا مقدر بن جائے گی. یہ سب ہمیں بتانا سکھانا پڑے گا. وجہ کیا ہے؟ چلو ایک اور اس کے آگے بیان کر دیتا ہوں. قرآن کوئی شک و شبے کی گنجائش لا ریب فیہ، یہ اتارنا پڑے گا دماغ کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر. جو باتیں میں نے بیان کی ہیں اس سے بڑھ کر باتیں فتنوں کے طور پر اسٹوڈنٹس کے دماغوں میں اتاری جاتی ہیں، اس کے ذریعے امت کے ذہنوں میں اتاری جاتی ہیں، الگ الگ پورٹل بنا کر وہاں اتاری جاتی ہیں، الگ الگ اے آئی کے سافٹ ویئر بنا کر اس میں اتاری جاتی ہیں. آپ تو خالی لکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوگا، جواب دینے والے کا کی شکل سامنے تھوڑی کو آتی ہے. جواب سامنے آ جاتا ہے کہ یہ بس جواب آ گیا، اور اسٹوڈنٹ سمجھے گا کہ یہی جواب درست ہے. ہمیں بتانا پڑے گا کہ وہ اسٹوڈنٹ کے سامنے جو جواب آئے تو اسٹوڈنٹ کہہ دے کہ موبائل پر آنے والا جواب درست نہیں، جواب وہ درست تھا جو مجھے سکھایا گیا ہے. تو اس کی توحید اب سمجھیے، اس کی توحید پر ایمان، اس کا رسالت پر ایمان، اس کا صحابہ کرام پر ایمان، اہل بیت اطہار پر ایمان اور قرآن پر ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کیسا ہی فتنوں کا سیلاب آئے وہ اپنے آپ کو بچا کر سائیڈ میں ہو جائے تاکہ سیلاب فتنوں کا نکل جائے اور اپنا ایمان بچا کر دنیا سے چلنے والا بن جائے. میرے پیارے اسلامی بھائیو، ایز اے ٹیچر، ایز اے مینٹور، ایز اے رہنما، ایز اے لیڈر، کیونکہ ٹیچر تو لیڈر ہوتا ہے، یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی. ایون کہ میں ایک مبلغ کے حیثیت سے کام بات کروں، ہماری رسپانسبلٹی ہے. لیکن میری ایک رسپانسبلٹی یہ بھی ہے کہ میں آپ کو آ کر عرض کر دوں، ریکویسٹ کر دوں، درخواست کر دوں، کیونکہ آپ بہت کچھ ہیں، آپ بہت کچھ ہیں. کروڑوں اسٹوڈنٹ آپ کے سپرد ہیں، کروڑوں اسٹوڈنٹ، اور آنے والے الگ. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ کا بہت بڑا کنسرن جو میرے سامنے آتا ہے یہ آتا ہے کہ سر ہم کیا کریں گے پڑھ کر؟ جو پڑھ رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، جس کی ضرورت ہے وہ پڑھ نہیں رہے، تو فارغ ہونے کے بعد کیا کریں گے؟ میں یونیورسٹی کے وی سی صاحب سے ملا تو انہوں نے کہا کہ ایڈمیشن کم ہو گیا ہماری یونیورسٹی میں. میں کہا یونیورسٹی کے ایڈمیشن کیوں کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ لوگوں کو اب یہ ہو گیا کہ ہم پڑھ کر کریں گے کیا.
جو پڑھ رہے اس کے بعد جاب تو ملنی نہیں ہے. تو میں وہ بیٹھے ہوئے تھے, بات چیت ہو رہی تھی, میں نے کہا سر اس کا حل تو سمپل سا ہے نا. کیا؟ میں نے کہا آپ کیوں سب کو جاب کے خواب دکھا رہے ہیں؟ جاب تو نہیں ملے گی سب کو. اب آپ بولے کہ جاب باہر ملے گی, اب باہر سب جائیں گے نہیں, بھی ڈنگی لگائیں گے, پھر جان و مال عزت آبرو سب داؤ پہ لگائیں گے, پھر باہر جائیں گے. اچھا اسٹوڈنٹ کو یہ ہے کہ باہر جائیں گے تو باہر یورپ میں, یو کے میں, آسٹریلیا میں, دنیا کے ملکوں کے اندر درخت لگے ہوئے, درخت, یہ میں آپ کو ایک نوجوانوں کی سوچ بیان کر رہا ہوں, درخت لگے ہوئے درخت, جس کو ہلائیں گے تو پتے کی جگہ پر نوٹیں گریں گی. مجھے 15 سال ہو گئے, تقریباً 12 سے 15 سال جیسے زیادہ, میں دنیا کے مختلف ملکوں میں جا رہا ہوں. میں نے یقین مانو, قسم لینے کے لیے تیار ہوں, میں نے کوئی نوٹوں کا درخت نہیں دیکھا, میں نے نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ہو تو مجھے ایڈریس بتا دیجیے گا, میں بھی اس کو دیکھ کر تو آ جاؤ. بھائی نوٹ کا درخت تو ہے کدھر؟ ہمارے نوجوان تو تیرے درخت, تیرا نام سن کر دوڑ رہے ہیں, کئی نوٹوں کا درخت نہیں ہے. وہاں جا کر صبح 6 بجے محنت کرتے ہیں, رات کو 9 بجے 10 بجے گھر آتے ہیں, اپنے کپڑے خود دھوتے ہیں, اپنا کھانا خود پکاتے ہیں, اپنے جوتے خود پالش کرتے ہیں, اپنا باتھ روم خود دھوتے ہیں. کوالیفائڈ, میری بات مانے, کوالیفائڈ. یہ بات آپ اسٹوڈنٹ کے کانوں میں بٹھا دیں. میں کوالیفائڈ اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں. میں کبھی کبھی کہتا ہوں, تم نے پڑھا کیوں تھا جب تم نے آ کر کھیت میں جا کر کینو توڑنا تھا؟ جب تم نے کھیت میں جا کر کینو توڑنے تھے, وہ کینو کو ڈبے میں بند کر کے پارٹی کے لیے پیک کرنا تھا, تو تم نے یونیورسٹی میں پڑھا کیوں؟ کیا کریں, جاب نہیں ہے. تو بھائی جاب کہاں سے آئے گی جب تو 6 بجے 7 بجے کے بجائے 11 بجے 4 پہ بیٹھ کر ماں کو بولے کہ ماں لسی لا, پراٹھا لا, اور باہر نکل کے دوستوں میں بیٹھ کے دوپہر کو گھر آ کے روٹی کھاتے بولے کہ امی کو باہر کاروبار نہیں ہے. جیسے یہاں صبح 6 بجے نکلے اور رات کو 9 بجے گھر آئے, اپنے کپڑے خود دھو رہے ہو, اپنے کام خود کر رہے ہو. اگر کرو نا یہاں پر, تم بھی ترقی کرو گے, میرا ملک بھی ترقی کرے گا. اچھا, اب انہوں نے یہ تقریباً ہماری تعداد یہ گاؤں دیہاتوں میں سے نکل جاتی ہے, شہر یہ یونیورسٹی کی تو جاتی ہے, گاؤں دیہاتوں سے نکل جاتی ہے. ان کو کوئی سمجھائے کہ شہر میں آ کے کام ڈھونڈو, تو ڈائریکٹلی جمپ مارنی ہے باہر کی, وہ بھی ڈنکی کے نام پر. تو ایک تو یہ چیز ہمیں نوجوانوں کو بتانی ہے تاکہ برین ڈرین ہونے سے بچ جائے, اور پھر انہیں بزنس مینٹلٹی ہمیں دینی ہے کہ بزنس کریں. اب یہاں اسٹوڈنٹ ایک جو ہم سے سوال کرتا ہے, جب ہم اس سے بزنس کی بات کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ سوال کرتا ہے کہ میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے, بزنس کہاں سے کروں گا, میرے پاس بیک اپ تو نہیں ہے, میری کوئی جائیدادیں تو نہیں ہے, میں تو یونیورسٹی کے پیسے بھرتے بھرتے میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے, میری کمر ٹیڑھی ہو گئی, میں کہاں سے بزنس کروں گا. یہاں پر میرے 2 جواب ہوتے ہیں. جب مجھ سے یہ طلبہ کرام کنسرن کرتے ہیں تو میرے 2 جواب ہوتے ہیں, محنت اور ایمانداری. یہ 2 وہ تمہارے انویسٹمنٹ ہیں, وہ 2 کیپٹل ہیں جس کی وجہ سے تمہیں دنیا بھر کے بزنس مین ویلکم کریں گے. ویلکم. بزنس مین کو مین پاور کی کمی ہے اور لوگوں کو انویسٹمنٹ کی کمی ہے. ہمیں صرف ان دونوں کو ملانا ہے. میں تمام ٹیچرز اور جو بھی آفیشلز لوگ یہاں موجود ہیں, میں ان سب سے کہہ رہا ہوں, ہمارے پاس بہت سارے فیکٹری آنرز ہیں, ان کو پرابلم یہ ہے کہ یار جاب کس کو دیں. یہ ہمارے کہتے ہیں جاب نہیں ہے, جاب ہے. جس چیز کی جاب چاہیے وہ اسٹوڈنٹ کے پاس ہنر نہیں ہے, اسکل ہی نہیں ہے. تو ہمارے اگر تعلیمی اداروں میں اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام ہو, ایجوکیشن کے ساتھ, تربیت کے ساتھ ساتھ اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام ہو, اسکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ایمانداری اور دیانتداری کی تربیت ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ اسے محنتی بنایا جائے کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی, آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی. میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں, میرے رب کی رحمت پر نظر رکھ کر کہتا ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہاں روزگار نہ ملے. یار 24 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے, دنیا بھر کی ملٹی نیشنل کمپنیاں جس ملک میں اپنا بزنس آن کرنے پہ سوچتی ہے کہ یہاں پر کنزیومر ہے, کسٹمر ہے, خریدے گا کچھ نہ کچھ. 24 کروڑ عوام کا ملک ہے, کس کے منہ میں پانی نہیں آئے گا. میں ایک بزنس مین طور پر سوچتا ہوں, مگر کیوں جائیں گے ہم لوگ باہر؟ صرف ہمارے یہاں تربیت کی اور سسٹم کا ایک پرابلم ہے. میں اس کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتا, آپ بھی ڈینائی نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ نے یہاں رہ کر اسکل سیکھنی ہے, ہنر سیکھنا ہے, محنت کرنی ہے. میرے بچوں, ان کو آپ نے بتانا ہے, محنت کرنی ہے. قابلیت کی قیمت ہے. آپ کو بھی ایک پلڑے پر بٹھا کر تھوڑی بولے کہ 70 کلو کا ہے تو اس کی سیلری اتنی ہوگی.
آپ کی قابلیت کو پلڑے پہ ڈالا جائے گا، تب آپ کی سیلری اور آپ کی انکم طے کی جائے گی۔ اللہ کرے کہ ہم یہ باتیں اپنے اسٹوڈنٹ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔